الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ حضرات محترم، ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت کے متعلق گزشتہ مجلس میں کچھ باتیں عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں آزمایا۔ اس آزمائش کے دو پہلو آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ سب سے پہلی آزمائش باپ کے متعلق آئی کہ اللہ کا حکم اپنے باپ تک پہنچاؤ کہ تم جو رستہ اختیار کیے ہوئے ہو یہ ہدایت کا رستہ نہیں ہے۔ تو سورۃ مریم کا وہ پورا رکوع آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے بابا کے سامنے دعوت توحید پیش کی، لیکن اس کے مقابلے میں بابا نے کیا رویہ اختیار کیا، اور یہ ہر اہل باطل کا رویہ یہی ہوتا ہے۔ مقابلے میں کہنے لگے کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے اور میرے خداؤں کے درمیان سے تم ہٹ جاؤ، ہمارے کام میں مداخلت مت کرو۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، پھر کہا لئن لم تنتہی لأرجمنک وحجرنی ملیا، اگر تم میرے اور میرے معبودوں کے درمیان سے نہ ہٹا تو میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ تو یہ بات عرض کی تھی، یہ سارا کچھ اتنی تلخی ہونے کے باوجود جو مسلم بیٹا تھا، جو اللہ کا نبی تھا، جس کا اخلاق پورے معاشرے میں سب سے بلند تر تھا،
اس نے کہا قال سلام علیک، اے بابا تو یہ کہتا ہے کہ میں پتھر مار مار کے مار دوں گا، لیکن میں تیری سلامتی کا خواہاں ہوں۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی، پھر بھی میں اپنے رب سے تیری معافی کی درخواست کروں گا۔ انہ کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے۔ جب یہ باپ کا کلیش ختم نہیں ہوا تو اللہ نے دوسرے امتحان میں ڈال دیا۔ وہ تھا حکمران وقت نمرود، حکمرانوں میں بہت جابر انسان۔ اللہ نے کہا جاؤ اس کے ساتھ بات کرو۔ تو اس کے متعلق بھی عرض کی تھی، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، ابراہیم نے اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا جا کے بادشاہ کے ساتھ، اور کہا میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایک قیدی کو جو سزائے موت کا منتظر تھا اسے چھوڑ دیا، اور ایک آزاد آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ کہنے لگا یہ میں نے بھی کر دیا۔ تو کہنے لگے یہ ایسے نہیں سمجھے گا، تو کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب روزانہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے یا تیرے رب کچھ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تو اس سورج کو مغرب سے لے آ۔ فبہت الذی کفر، اللہ کہتے ہیں پھر کافر پریشان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا کہ یہ کام تو میں نہیں کر سکتا۔ اپنی رعایا میں پکڑ کے تو ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، اور یہ کہا زندگی موت کا میں مالک ہوں، لیکن سورج کو کیسے ہاتھ ڈالے؟ والشمس تجری لمستقر لہا، وہ تو اپنے مستقر کی طرف بڑھ رہا ہے، حکم اس کے سے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، آسمان پہ جتنے سیارے ہیں سب اس کے فرما بردار ہیں، جیسے وہ چاہتا ہے وہ حرکت کرتے، تو انہیں تو نہیں یہ تبدیل کر سکتا تھا۔ تو اب آگے تیسری آزمائش آتی ہے، وہ ہے قوم کے ساتھ کلیش۔ اب بادشاہ کے ساتھ بھی کلیش ہو گیا، باپ کے ساتھ بھی ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، کہ اللہ کے ساتھ شرک میں برداشت نہیں کر سکتا، چاہے میرے گھر میں بھی ہو۔ تو اللہ رب، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بنیادی پہلو ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، قوم کے ساتھ جو دو کلیش ہوئے تھے اور جن دو غلطیوں کی نشاندہی کی تھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے، بدقسمتی سے آج بر صغیر کے اکثر و بیشتر مسلمان ان دونوں گناہوں میں مبتلا ہیں۔ ایک ہے ستاروں کو، سیاروں کو، چاند اور سورج کو اپنے لیے تصرف کا سبب سمجھنا۔ کہتے ہیں اس کے ستارے گردش میں ہیں، اس کا مطلب ہے ہماری قسمت کے معاملات ستاروں کے سپرد کیے ہیں اللہ نے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے یہ سارے معاملے کرتے تھے، انشاءاللہ وقت آنے پہ آپ کو عرض کروں گا۔ دوسرا معاملہ جو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا تھا کہ قوم کے لوگ اللہ کی وحدانیت اس کو پکارنے کے بجائے بتوں کو پکارتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، انہیں چڑھاوے چڑھاتے تھے، وہاں نظر و نیاز دیتے تھے۔ بدقسمتی سے آج اگر کہا جائے کہ اللہ سے مانگو تو پوچھا جاتا ہے کس واسطے سے؟ اللہ سے مانگنے کے لیے واسطہ ضروری ہے، اور ایک فوت شدہ بزرگ سے مانگنے کے لیے کوئی واسطے کی ضرورت نہیں۔ یعنی یہ کیسی عجیب بات ہے۔ اللہ جو کہتا ہے میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو اس سے مانگنے کے لیے ہم سیڑھیوں کی بات کرتے ہیں کہ چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے پاس جانے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اللہ خود فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔
تو کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جس نے مجھ سے نہ مانگا، میری عبادت سے تکبر کیا، مجھ سے چھوڑ کے کسی اور سے مانگا، سیدخلون جہنم داخرین، میں جہنم کا ایندھن بنا دوں گا، العیاذ باللہ۔ تو یہ دونوں گناہ، یہ دونوں خباثتیں، یہ دونوں غلطیاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اللہ رب العزت اس کا تذکرہ سورۃ انبیاء کے اندر کرتے ہیں، آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 70 تک۔ آپ اپنے گھروں میں سورۃ انبیاء ہے، یہ 17واں پارے کی شروع سے شروع ہوتی ہے، نصف تک جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے شروع سے ہی ابراہیم کو ہدایت یافتہ بنایا تھا، یعنی یہ بچپن سے بھی شعور سنبھالتے ہی اللہ نے انہیں توحید کی ہی توفیق بخشی تھی۔ کہا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، میں جانتا تھا ابراہیم کیا ہے اور آئندہ کیا کرنے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور اللہ رب العزت جانتے ہیں، اس سے کوئی بھی بات چھپی نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ہم زندگی کا وقت گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کے کچھ معاملات ایسے ہیں جو ماضی میں ہو چکے، جو آج ہو رہے ہیں ان کا ہمیں پتہ ہے، لیکن آئندہ زندگی میں ہم کیا کرنے والے ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمارا رب جانتا ہے کہ تم آئندہ کیا کرنے والے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم جانتے تھے کہ ابراہیم کیسے ہیں، یہ کیا کریں گے، ان کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے، یہ امتحان میں پورے بھی اتریں گے یا نہیں۔ اللہ امتحان میں ڈالتا ہی اسے ہے جو اس کے امتحان پہ پورا اتر سکے، جس کا ایمان اتنا نہیں اللہ اسے آزمائش میں ڈالتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر اذ قال لأبیہ وقومہ، اب باپ اپنے بیٹے کا ساتھی نہیں، اپنی قوم کا ساتھی بن گیا۔ مذہب کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں اس نے خون کا رشتہ نہیں دیکھا، اس نے یہ دیکھا کہ ہمارے آباء و اجداد کا جو طریقہ ہے وہ میری قوم کا ہے، میرے بیٹے نے ایک مختلف رستہ اپنایا ہے، اس نے اپنے بیٹے کا ساتھ نہیں اپنی قوم کا ساتھ دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پھر اپنے باپ کو اور قوم کے لوگوں کو مخاطب کیا، کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون۔ یہ جو تمثیل کہتے ہیں کسی مورت کو بنانا، کسی چیز کو گھڑ کے شکل دینا، اسے تمثیل کہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ کوئی ان کے عقیدہ یہ نہیں تھا کہ پتھر کے بتوں کو پوجتے ہیں، یہ دراصل کوئی صالح نیک لوگوں کی تصویریں یا ان کی تماثیل، ان کے سکیچ بناتے تھے۔ جس طرح کہ نوح علیہ السلام کی قوم، وہاں بھی بات 5 لوگ تھے بہت نیک، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ شیطان نے انہیں کہا تھا ان کی دنیا سے جانے کے بعد کہ جہاں تم عبادت کرتے ہو وہاں ان کی تماثیل لگا لو، یعنی ان کی مورتیں گھڑ کے رکھ لو، اور ان کی مورتیں رکھ کے اصل میں وہ تصور سامنے وہ ہوتا، تصویر ان کی ہوتی، لیکن عبادت ان کی ہی کی جاتی تھی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ بت کوئی صرف پتھر کی مورتیاں نہیں تھی۔ آپ اپنے پڑوس میں دیکھ لیں، ہندو جو ہیں مختلف بتوں کو پوجتے ہیں، ہنومان کا بت بناتے ہیں، ان کے نزدیک وہ بندر ان کا خدا ہے، نعوذ باللہ، اور اسی طرح راما کا بت بناتے ہیں، کرشنا کا بت بناتے ہیں۔ صرف یہ بتوں کی پوجا نہیں، ان کے پیچھے ایک انسان کا تصور ہے جو جن کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ وہ بہت قوتوں کا مالک تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جو تماثیل بنائی ہوئی تھی اور ان پہ معتکف ہوتے تھے، ان کے مجاور بن کے بیٹھتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ
اپنی آخری کلام قرآن کریم کے اندر تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب آپ نے اپنے باپ اور قوم سے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، میں یہ کیا دیکھتا ہوں کہ تم میرا باپ اور میری قوم کے لوگ ان تماثیل کے اوپر اعتکاف کرتے ہیں، یہاں مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب قوم کا جواب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ دلیل ہے کہ ہمارے پاس یہ دلیل ہے اس بنیاد پہ ہم یہ کرتے ہیں۔ کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آبا کو دیکھا تھا وہ یہی کچھ کرتے تھے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایسے انسانوں کو کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کی، وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے یہی دلیل رہی ہے۔ اللہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں آپ اندازہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اگر تم اور تمہارے باپ دادا گمراہ ہوں تو پھر یہ تو ایک گمراہی ہے، اللہ کو چھوڑنا، اللہ کی عبادت نہ کرنا یہ گمراہی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، پھر وہ ابراہیم سے عجیب انداز سے پوچھتے ہیں قالوا جئتنا بالحق، کیا تمہیں حق کی بات بتاتا ہے، ام انت من اللاعبین، یہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اب ابراہیم نے مذاق نہیں کیا تھا، وہ تو سیریس کہہ رہے تھے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو، یہ کرتے کیا ہیں؟ کہا میں مذاق نہیں کرتا، بل ربکم رب السماوات والارض، میں تو تمہیں بلا رہا ہوں اس رب کی طرف جو زمین و آسمان کا رب ہے، الذی فطرہن، اسی نے پیدا کیا، وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اس پہ شاہد ہوں، گواہ ہوں کہ صرف وہی رب ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، جب انہوں نے یہ دعوت قبول نہ کی تو ابراہیم نے کہا اچھا میں تمہارے ان بتوں کے متعلق ایک تدبیر کروں گا۔ وہ تدبیر کیا کی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہا ان تولوا مدبرین، جب تم واپس لوٹو گے نا جس جشن پہ، جس میلے پہ جا رہے ہو، تو اس وقت تمہیں احساس ہوگا میں کیا تدبیر کرنے والا ہوں۔ اس وقت انہیں کہا، دوسری آیت میں فرمایا انہوں نے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ چلو، تو انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ بیماری کیا تھی؟ یعنی میں بتوں کو پوجنے کی بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، انہوں نے سب بتوں کو توڑ دیا، اور جو ان میں سب سے بڑا تھا اس کے گردن پہ کلہاڑی رکھ دی اور لوٹ گئے۔ جب وہ لوٹ کے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے معبد خانے میں سب بت ٹوٹے ہوئے ہیں، صرف ایک سلامت ہے۔ کہنے لگے من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا ہے، وہ تو بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک ابراہیم کی بات کو جو ان کے متعلق باتیں کرتا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، کہا اسے پکڑ کے لاؤ تاکہ لوگ دیکھیں اور عبرت پکڑیں کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کرنے والے کا حال کیا ہوتا ہے۔ قالوا فأتوا به قالوا أأنت فعلتها، جب لایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو پھر سوال کرتے ہیں ان سے أأنت فعلت هذا بآلهتنا، کیا تو نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے اے ابراہیم؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے کہا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ بڑے نے کیا ہوگا، اب اس سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہے تو۔ فرجعوا الی انفسہم،
سب سوچ میں پڑ گئے. فقالوا انکم انتم الظالمون، دل میں سوچنے لگے کہ ہم ہی ظالم ہیں، کیا کر رہے ہیں. لیکن ایک دم شیطان نے پھر بہکایا. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنا سر اٹھا کے کہنے لگے کہ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون. ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک دلیل آ گئی، بات آ گئی. کہنے لگے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا يضرکم. پھر تم کیوں ان کی پوجا کرتے ہو، کیوں انہیں اپنا رب سمجھتے ہو؟ نہ تمہارا نفع کر سکتے ہیں نہ نقصان. تمہارا نفع نقصان تو دور کی بات ہے، یہ تو اپنا بھی نقصان نہیں ہٹا سکے. ما لا ينفعکم شیء ولا یضرکم. پھر کہا اف لکم، افسوس ہے تم پہ. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس چیز پہ بھی افسوس ہے جو اللہ کے علاوہ جن کی عبادت تم کر رہے ہو. افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ جب انہیں احساس ہوا کہ معاملہ انہی نے کیا ہے، کہنے لگے قالوا حرقوا، اسے پکڑ کے جلا دو. یہ ہوتا کون ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کرنے والا؟ یعنی سمجھنے کے باوجود ذہن میں دلیل آ گئی ہے، اس بات پہ شرمندہ بھی ہوئے، اقرار بھی کیا کہ ابراہیم تو جانتا ہے یہ نہیں بول سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر بول نہیں سکتے تو کیوں ان سے مانگتے ہو، کیوں انہیں پکارتے ہو، کیسے تمہاری مدد کریں گے؟ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، نہ یہ تمہارا کچھ فائدہ کر سکتے ہیں نہ نقصان، تو کیوں کرتے ہو ایسا؟ اب جب جواب نہیں تھا تو چونکہ طاقتور تھے، قوم کے سارے لوگ ایک طرف، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ایک طرف، کہنے لگے قالوا حرقوا، اسے جلا دو. کس لیے؟ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے خداؤں کی مدد کرو. ہمارا خدا ہماری مدد کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اپنے خداؤں کی مدد کرو. نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ رب العزت فرماتے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَلَا سَلَامًا. دوسرے مقام پہ آتا ہے انہوں نے کہا ایک بہت بڑا کنواں کھودو، اس میں آگ جلاؤ، اور بڑی زبردست آگ جلائی گئی. اتنی زبردست تھی کہ پکڑ کے پھینک بھی نہیں سکتے تھے، اتنی شدت تھی اس کی. تو ایک دوسانگی بنائی گئی، اس پہ لٹکا کے ابراہیم علیہ السلام کو جھولا دے کے وہاں پھینکا گیا تھا. اور دیکھیں اللہ کا وہ بندہ، اللہ کا وہ پاک نبی، اللہ رب العزت ہزاروں درود و سلام ان کی ذات مطہرہ پہ بھیجے، جنہوں نے ہمارے لیے یہ رستہ، یہ ہمیں بتانے کے لیے یہ ساری تکلیف اٹھائی. جب جانے لگے تو رستے میں اڑ کے آگ میں گر رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکل، میرے لیے میرا رب کافی ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، میرا اسی پہ بھروسہ ہے. یہ الفاظ کہنے کی دیر ہے، عرشوں پہ بیٹھے ہوئے رب نے اسی وقت فیصلہ کر دیا، حکم دیا اس آگ کو، جس آگ کو اللہ نے بنایا ہی جلانے کے لیے تھا، جس آگ کو بنایا ہی تپش کے لیے تھا، جس آگ کو اذیت اور کرب کے لیے بنایا تھا. اللہ اس آگ کو کہہ رہے ہیں یا نار رکونی بردن و سلامن، اے آگ تیرے اندر گرمی کی شدت میں نے پیدا کی، میرے حکم سے تو جلاتی ہے، میرے حکم سے تو جلتی ہے، میرے حکم سے ہی تو دوسرے کو جلاتی ہے، اس لیے تیرا رب تجھے حکم دے رہا ہے یا نار بردن و سلامن، میرے اس بندے کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی اتنی نہ ہونا کہ اسے تکلیف ہو، وسلامن، سلامتی والی ہو جا علی ابراہیم،
آگ جل جل کے ٹھنڈی ہو گئی. لوگوں نے کہا ان کی ہڈیاں بھی کوئلہ بن گئی ہوں گی. جیسے ہی آگ کی شدت کم ہوتی ہے تو ابراہیم سلامتی کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں. اس کے باوجود قوم کو عقل نہ آئی کہ کون ہے جو اسے آگ سے بچا کے زندہ اور سلامت واپس لے آیا ہے. ہم اس رب کو تسلیم کر لیں. لیکن جب عقل کے اوپر شرک کے پردے پڑے ہوئے ہو تو پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی, اسے اللہ کی توحید کی سمجھ نہیں آتی. پھر وہ اپنی عقل سے کوئی نہ کوئی دلیل ڈھونڈتا ہے. میرے عزیز بھائیو, حالانکہ دلیل ما لم ينزل به سلطان, اللہ فرماتے ہیں اپنے علاوہ کسی اور کو پکارنا, کسی اور کی عبادت کرنا, کسی اور کے لیے محبت اللہ سے زیادہ رکھنا, اللہ نے اس کی دلیل اتاری کوئی نہیں ہے. کسی انسان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. انہوں نے بڑی زبردست تدبیر کی تھی, لیکن اللہ نے ان کی تدبیر ان کے الٹ ڈالتی اور وہ خسارہ پانے والے ہو گئے. تو میرے عزیز بھائیو, یہ بات یاد رکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل حق پہ آزمائشیں آتی ہیں, اور کوئی بھی دنیا میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا جو آزمائش کی بھٹی میں نہ جلا ہو, آزمائش کی مصیبتوں میں نہ آیا ہو. لیکن اللہ نے ہمیشہ بالآخر عزت اللہ اپنے انبیاء کو دی ہے, اور اللہ عزت اہل حق ہی کو عطا کرتا ہے. اور اسی طرح دوسرے مقام پہ اسی چیز کو اور انداز میں اللہ رب العزت نے بیان کیا. کہا سورۃ صافات ہے, آیت نمبر 83 سے لے کر 98 تک. یہ سورۃ صافات سورۃ یاسین کے بعد آتی ہے 23ویں پارے میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن شِعَتِي لِإِبْرَاهِيمَ. یہ ابراہیم جو ہے یہ نوح کے گروہ میں سے ایک تھے, یعنی نوح کی اولاد میں سے, ان کے بطن میں سے یہ ایک اللہ کے نبی تھے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم. یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ نے انہیں بڑا ہی صاف دل بنایا تھا. قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس کے اندر بغض نہ ہو, جس کے اندر نفرت نہ ہو, جس کے اندر حقارت نہ ہو, جو لوگوں کے خیر خواہی رکھنے والا ہو. اس دل کو قلب سلیم کہتے ہیں. ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ قلب سلیم عطا فرمائے. اور کس طرح آپ دیکھیں, پہلی بات تو ہم سب جب بھی اپنے کسی عزیز و اقارب جو اس دنیا سے چلا گیا ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں, تو اس دعا کا سورۃ حشر کے اندر یہ دعا آتی ہے والذین جاؤوا من بعدہم, کہ ان کے بعد جو آئے یقولون کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ جو ہم سے پہلے ہمارے بھائی بہنیں مائیں بیٹیاں جو بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے, اے اللہ انہیں معاف کر دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. ایسے لوگ ایمانداروں کے متعلق اپنے دل میں بغض نہیں رکھتے. تو جس دل میں بغض ہوتا ہے وہ قلب سلیم نہیں ہوتا, اور اللہ کی جنت میں قلب سلیم جائے گا, بغض رکھنے والا انسان نہیں جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام جو کر رہے تھے وہ دل کے اناد یا بغض کی وجہ سے یا اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے نہیں کر رہے تھے. اور یاد رکھیں, جو شخص اپنی ذات کے لیے سب کچھ کرتا ہے نا, اللہ فرماتے ہیں سن لو تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت کا گھر اللہ کہتے ہیں میں نے کس کے لیے بنایا ہے؟ نجعلها, ان کے لیے ہے, لا یریدون علوا فی الارض, جو زمین کے اندر بڑا بننے کی کوشش نہیں کرتے کہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اپنے ہاتھ چمائیں,
اپنے گھٹنوں پاؤں کو ہاتھ لگوائیں؟ تلک الدار الاخرہ۔ بلکہ میں عرض کروں، آپ حیران ہوں گے، ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے دل میں یہ تمنا رکھتا ہے کہ میں آؤں تو لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، فَهُوَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، لوگوں کو حقیر جاننا یہ قلب سلیم کی علامت نہیں ہے، لوگوں کے متعلق بغض رکھنا یہ قلب سلیم کی علامت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام قلب سلیم لے کے میرے پاس آئے، تو کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، بنی حنظلہ ایک شخص تھا، کہتا ہے میں شداد بن اوس کے ساتھ ایک سفر میں ساتھی تھا۔ تو شداد بن اوس یہ ایک بڑے پیارے صحابی تھے، کہنے لگے، الا اعلمک ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے؟ وہ بنو حنظلہ کا شخص کہتے ہیں، ہم نے عرض کیا، ہاں شداد ہمیں وہ سکھاؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھائے تھے۔ یہ قلب سلیم کے متعلق دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی۔ وہ کیا تھی؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ جتنے معاملات ہیں اچھائی کے، بھلائی کے، ان میں مجھے ثابت قدمی دے۔ دوسرا، وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ، اے اللہ مجھے عظیم ہدایت کا رستہ عطا فرما۔ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، اے اللہ جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان کا شکر کرنے کی توفیق دے۔ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، اے اللہ میں تیری عبادت کروں تو اچھے طریقے سے کروں، خوبصورت انداز میں کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ آپ دیکھیں، اگر میں آپ کے پاس ملازمت کروں تو اچھا کام کروں گا تو آپ خوش ہوں گے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، ہم یہ جتنی بھی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے، اپنی انگلیوں پہ گنتے ہیں، وہ نماز کی ادائیگی ہے، وہ اسی طرح اور کوئی بھی اچھائی بھلائی کا کام ہے، حسن عبادتک، اچھے طریقے سے عبادت تیری کریں، اور جتنا انسان اچھی عبادت کرے گا اتنا اجر و ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کو نماز میں سے صرف 10% حصہ ملتا ہے، کسی کو 20% ملتا ہے، کسی کو 30% ملتا ہے، کسی کو نصف ملتا ہے، اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جن کی نماز میں اتنا اخلاص ہوتا ہے، اتنی متوجہ ہوتی ہے، اتنا خشوع اور خضوع ہوتا ہے، ان کے 100 میں سے 1 نمبر بھی نہیں کٹتا۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے۔ اور یہاں ایک بات عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعد الصلاۃ ذکر کیے بتائے ہیں، آپ نے فرمایا جب یہ سارے ذکر کر لو تو اسی سورت صافات کی آخری آیت پڑھو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تمہاری نماز سے کوئی نمبر نہیں کاٹے گا، پورا پورا اجر دے دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کو قلب سلیم، اچھا دل پسند ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا مانگتے ہر چیز کے متعلق، وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا، اے اللہ یہ زبان تو نے دی ہے، میں تجھ سے سچی زبان کا سوال کرتا ہوں کہ اس زبان سے جب بھی بات نکلے سچی نکلے۔ پھر فرمایا وَقَلْبًا سَلِيمًا، اے اللہ دل تو دیا ہے، اسے فطرت سلیم بنا دے، اچھی فطرت پہ اسے بنا دے، اس کے اندر سے نفاق کو ختم کر دے، اس میں سے بغض کو ختم کر دے، اس میں سے نفرت کو ختم کر دے، اس میں سے دوسرے کو حقیر جاننے کو ختم کر دے۔ وَقَلْبًا سَلِيمًا، اے اللہ مجھے قلب سلیم عطا فرما۔ پھر فرمایا کچھ چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اے اللہ میں ہر اس شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو جانتا ہے کون سی چیز شر ہے۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، اور اس خیر کا سوال کرتا ہوں جو تو جانتا ہے اس میں خیر ہے۔
پھر فرمایا وَأَسْتَغْفِرُكَ، اے اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، مما تعلم، جو میرے متعلق تو جانتا ہے. یعنی بے شمار ہماری زندگی کی ایسی خطائیں ہیں جو ہم خود نہیں جانتے، بھول چکے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کون کون سی کوتاہی کی ہے، اللہ جانتے ہیں. وما انت اعلم به منا، سیدنا علی کی وہ دعا جو نبی کریم نے سکھائی وہ یہ تھی، اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. اے اللہ میرے پہلے بھی گناہ معاف کر دے، پچھلے بھی معاف کر دے، جو مجھے جو ظاہراً کیے وہ بھی معاف کر دے، جو چھپ کے کیے وہ بھی معاف کر دے. اے اللہ میرے بے شمار ایسے گناہ ہیں جو مجھے بھی نہیں پتہ، تو زیادہ جانتا ہے مجھ سے. یہاں بھی کہا وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ، اے اللہ میں ہر اس خطا کی استغفار کرتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں جو میری ذات کے متعلق تو جانتا ہے. اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، بے شک تو غیب کے علم کو جاننے والا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارے لیے یہ اسوہ ہے کہ ہم بھی اپنے دل کو سلیم، قلب سلیم بنائیں. اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے. تو اللہ رب العزت تعریف کرتے ہیں اپنے نبی، اپنے بندے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی. اذ جاء ربہ، وہ اپنے رب کے پاس آئے بقلب سلیم، قلب سلیم کے ساتھ. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں اذ قال لأبیہ، یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم کسی بغض اناد کی وجہ سے، بڑا بننے کے لیے یا دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ اللہ کے حکم کو آگے پہنچا رہے تھے. کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، اے میرے باپ، اے میری قوم کے لوگوں، کس کی عبادت کر رہے ہو؟ ایفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، تم اللہ پہ جو الہ ہے اس پہ کیوں جھوٹ باندھتے ہو کہ یہ بھی الہ ہے، وہ بھی الہ ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی اس طرح ہو سکتا ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، رب العالمین کے متعلق کیا تصورات تم نے بنائے ہوئے ہیں؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا. فقال انی سقیم، کہا میں بیمار ہوں. فتولوا عنہ مدبرین، جب وہ واپس پلٹ کے آئے. فراغ الی آلہتہم، انہوں نے اس بت خانے میں، معبد خانے میں داخل ہو کے کہا، ان کے آگے بے شمار نظر و نیاز کی چیزیں لوگوں نے رکھی ہوئی تھی. ان بتوں کو کہنے لگے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ لوگ تمہارے لیے لے کے آئے ہیں، کیوں نہیں کھاتے؟ فقال الا تاکلون، پھر کہا ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو پھر اللہ فرماتے ہیں فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ میں جو ہتھوڑا تھا اس سے توڑنا شروع کر دیا. فاقبلوا علیہ یزفون، قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ اکبر. تو انہوں نے یہ سارا معاملہ اس وقت یہ کیا تو قوم کے لوگوں نے اس کے مقابلے میں سیدنا ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا. تو اللہ رب العزت نے وہاں سے بھی بچا دیا. پھر اس وقت قوم کے لوگ مظاہر قدرت، ستاروں کو اپنا متصرف سمجھتے تھے. آج ہم بھی 12 ستاروں کو اپنی قسمت کا دنی سمجھتے ہیں. جو روزانہ اخبار پہ آتا ہے، موبائل پہ میسیجز آتے ہیں آپ کا دن کیسا گزرے گا، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کی تاریخ پیدائش فلاں سے فلاں تک ہے تو اس کا فلاں ستارہ ہے. تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹا ہوا ہے، ستاروں کے اعتبار سے اس کا نام کیا رکھا جائے؟ سب سے پہلی بات میرے عزیز بھائیو یہ یاد رکھیں، ان ستاروں کو اللہ نے 3 کاموں کے لیے بنایا ہے، جس کا تذکرہ 2 کا تذکرہ سورۃ ملک کے اندر کیا ہے، 1 کا تذکرہ اللہ نے سورۃ الانعام میں کیا ہے. سورۃ ملک کے اندر جو 2 تذکرے کیے ہیں وہ کیا ہے؟ پہلا، ہم نے ستارے کیوں بنائے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے دنیا کے آسمان کو مزین کیا ہے ان چراغوں کے ساتھ، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے. ایک وقت تھا، اب تو PIA کا برا حال کر دیا ہے، تو جب رات کو سفر کرتے تھے نا
تو وہ اندھیرا کر کے تو جو اس کی چھت ہوتی تھی وہاں ستارے نمودار ہوتے تھے، تو وہ بڑا خوبصورت ایک منظر لگتا تھا اور انسان بڑی آرام کی نیند سوتا تھا۔ یہ اللہ نے، وہ تو آرٹیفیشل تھا، تو اب تو یہ تو اللہ نے ایکچوئل بنایا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو مزین کیا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، آسمان دنیا کو اللہ نے ستاروں کے ساتھ مزین کیا ہوا ہے۔ یہ ستاروں کا ایک سبب ہے بنانے کا۔ نمبر 2، وَجْعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ تھا کہ شیطان آسمان کے قریب جاتے تو اوپر سے فرشتے جو اللہ کے فیصلے لے کے زمین میں آتے، ایک دوسرے سے بات کرتے، تو یہ ان کی بات سن کے لوگوں تک پہنچا دیتے، اور لوگ سمجھتے کہ اس کو غیب کا علم ہے، پہلے سے بات بتا دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ستارے ٹوٹ کے انہیں لگنے لگے۔ انہوں نے پھر 4-5 گروہ بنا کے دنیا میں بھیجے کہ دنیا میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ ان میں ایک گروہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے واپس آتے ہوئے ایک مقام پہ قرآن سنا جس کا سورۃ جن میں تذکرہ ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ تو یہ میرے عزیز بھائیوں دوسرا سبب ستاروں کے بنانے کا، رجوم للشیاطین، شیطانوں کو رجم کرنا ہے، ان کو مارنا ہے۔ آسمان پہ پہرے دار بنا کے بٹھایا ہے کہ انہوں نے آسمان کی خبر کو نیچے نہیں پہنچنے دینا۔ اور تیسرا بنایا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ خشکیوں میں اور تریوں میں یہ ستاروں کی چال کے سبب انسان اپنے رستے تلاش کرتا ہے۔ یہ 3 سبب ہیں ستاروں کے۔ یہ نہیں کہ یہ ستارے ہماری قسمت کے دھنی، ہماری قسمت کے مالک ہیں، ہمارا ستارہ فلاں کے قریب جائے گا تو ہماری قسمت اچھی ہو جائے گی، یا فلاں ستارہ فلاں زحل جو ہے اس پہ جائے گا تو یہ اس کی قسمت کو ایسا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پہ رکے، آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو اس رات بارش ہوئی۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھی، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا لوگوں آج رات بارش ہوئی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگ ہلاک ہو گئے، کافر ہو گئے، اور کچھ لوگ ہدایت پا گئے۔ لوگ بڑے متعجب ہوئے کہ بارش کی وجہ سے کیسے ہلاک ہو گئے، کیسے کافر ہو گئے، اور بارش کی وجہ سے کیسے ہدایت پا گئے؟ آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ یہ ستارہ یہاں سے چلا یہاں آیا پھر بارش ہوئی، وہ کافر ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اور جس نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے حکم سے بارش ہوئی وہ ہدایت پا گیا۔ اس لیے یہ ستارے متصرف نہیں ہیں۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر ستاروں کو اپنی قسمتوں کا مالک سمجھنے والی قوم جو تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ الانعام میں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے یہ سب کچھ، یہ دلائل، یہ براہین دعوت دینے سے پہلے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ جس طرح نبی کریم کو معراج ہوا، جنت جہنم دکھائی گئی، آپ پہ بالکل یقین ہو گیا، آپ نے فرمایا میں اس بات کا شاہد ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ سب کچھ۔ اسی طرح ابراہیم کو یہ آسمان کے افلاک پہ جو کچھ متصرفات ہوتے ہیں اللہ نے پہلے دکھائے۔ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم نے دکھائی ابراہیم کو اپنی بادشاہت آسمانوں کے اوپر جو ہے تاکہ یہ یقین کرنے والا ہو جائے۔ اب جب یقین ہو گیا کہ میرے رب کا سارا معاملہ ہے، اب اپنی قوم کے پاس آئے اور اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے انہیں دعوت دی اور بڑا چھوتا انداز اختیار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات ستارے آ گئے، چمکنے لگے، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے ہذا ربی، وہ کہتے تھے نا یہ ہمارے رب ہیں،
کہنے لگے یہ میرے بھی رب ہے۔ قوم بڑی خوش ہوئی، چلو کبھی تو مانا ہے، یہ ہمارے الہوں کو اس نے مان لیا۔ فلما افلا، جب ستارے ڈوب گئے، قال لا احب الآفلین، ابراہیم کہنے لگے میں تو محبت نہیں کرتا جو غروب ہو جائے، میں تو اسے اپنا الہ تصور نہیں کر سکتا۔ پھر فلما رأى القمر بازغا، پھر چاند نکلا بڑی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا، ابراہیم نے کہا قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ تو پھر بڑے خوش ہوئے، چلو ستاروں کو رب نہیں مانا، چاند کو تو مان لیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فلما افلا، چاند بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہی بن جاتا۔ یہ چاند بھی غروب ہو گیا۔ فلما رأى الشمس، دن چڑھا، سورج نکلا، بازغاً، اور وہ اپنی پوری روشنیوں کے ساتھ نمودار ہوا، کہا قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا سب سے بڑا رب ہے۔ فلما افلت، جب دن گزرا، رات آ گئی، سورج غروب ہو گیا، تو فلما افلت، پھر کہنے لگے یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں میں اس بات سے بری ہوں جو شرک تم کر رہے ہو، میں نہیں کر سکتا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنے چہرے کو متوجہ کرتا ہوں اب اس ذات کے چہرے کے سامنے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، حنیفاً، میں یکتا اسی کی طرف ہوں، میرے لیے کوئی ستارہ، کوئی چاند، کوئی سورج، کوئی بت، کوئی چھوٹا بڑا رب نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ حنیفاً، میرا تو صرف اللہ ہے، میں اسی کی طرف کرتا۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قوم نے اس بات پہ جھگڑا شروع کر دیا۔ قال ابراہیم کہنے لگے اتحاجونی فی اللہ، اللہ کے معاملے میں میرے ساتھ جھگڑتے ہو، وقد ہدان، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے، میں کس طرح تمہاری بات مانوں؟ ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی، میں قطعاً نہیں ڈرتا ان سے جن سے تم ڈرا رہے ہو، یہ بسم کر دے گا، یہ جلا دے گا، یہ تمہاری قسمت کا بیڑا غرق کر دے گا۔ کہا میں نہیں ڈرتا، میں نہیں ڈرتا، مجھے تو تکلیف وہ آ سکتی ہے جو میرے رب کی طرف سے آئے گی۔ وسع ربی کل شیء علما، اور میرا رب کا علم ہر چیز پہ وسیع ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ قوم کے ساتھ کلیش ہوا، قوم نے بھی یہ کیا، بالآخر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس قوم کو چھوڑنا پڑا، عراق کو چھوڑ کے پھر یہاں سے چل پڑے اور اللہ سے پھر التجا کی، ربی سیہدین، اے اللہ تو میری رہنمائی فرما کہ میں کہاں جاؤں۔ اور پھر کہا، قوم بھی پیچھے ہٹ گئی، باپ نے بھی چھوڑ دیا، حاکم نے بھی چھوڑ دیا، اے اللہ اب ایک نیک بیٹا دے دے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ ایک نیک بیٹا عطا کر دے۔ اب اس بیٹے کی دعا مانگتے ہوئے، یہ پہلے تھے، یہ 3 لوگ تھے، ایک سیدنا ابراہیم، ایک ان کی بیوی سارہ، اور تیسرے آپ کے بھتیجے لوط، جنہیں بعد میں اللہ رب العزت نے نبوت سے نوازا۔ یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے دین کی وجہ سے سب سے پہلے ہجرت کی تھی، یہ پہلے دنیا میں لوگ تھے۔ اللہ رب العزت انہیں ہزاروں لاکھوں درود و سلام ان پہ بھیجے، جنہوں نے ہمیں یہ ساری باتیں سمجھائیں کہ لوگو تمہارا رب اللہ ہے، تمہاری قسمتوں کا مالک اللہ ہے، تمہارے شر اور خیر کا مالک اللہ ہے، تمہیں مصیبتوں سے نکالنے والا تمہارا اللہ ہے۔ یہ ساری باتیں سیدنا ابراہیم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہیں۔ اب سب سے بڑی آزمائش جو ابراہیم علیہ السلام کو آئی وہ بیٹے کے متعلق تھی۔ وہ کیا؟ اللہ نے زندگی اور توفیق دی، تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔